ارگونامکس ایک سائنس ہے جو احاطہ کرتی ہے کہ اکوپمنٹ، مشینیں اور ماحول وغیرہ کو اس طرح ڈھالا جائے کہ انسانی حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے کام کی استعداد کار کو ممکنہ حد تک بڑھایا جا سکے۔ کمپیوٹر اسکرین کے سامنے لمبے عرصے تک بیٹھنے کے بعد اپنی اکڑی ہوئی گردن اور کندھوں کو ذہن میں لائیے۔ ارگونامکس کا مقصد انسانی صحت کے خطرات کو گھٹانا یا ختم کرنا ہے۔ ارگونامکس موجودہ دور میں صحت مندی کے قوانین کا اہم حصہ ہے۔ نقطۂ آغاز یہ ہے کہ کام کا طریقہ اور کام اس طرح ڈھالا جائے جو انسانی انفرادی کارکردگی کے مطابق ہو۔ آدمی اور کام کے مابین ایک مستقل رابطہ رہتا ہے۔ کام کے دوران آدمی مشینوں یا اوزاروں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ خود بھی دو طرح کے عوامل کی زد میں آتا ہے۔ پہلا ماحولیاتی عوامل ہیں جیسے کہ مشینیں، شور، تھر تھراہٹ اور حالات کار جیسے کہ ہوا کی آمد و رفت، درجہ حرارت اور روشنی۔ دوسرا یہ کہ انسانی عوامل جیسے کہ جسمانی دباؤ، بیٹھنا، کھڑا ہونا، اٹھنا، حرکت کرنا، اور ذہنی دباؤ، سٹریس، ابلاغ، رویہ۔ کام کی جگہ پر روشنی کی بڑی اہمیت ہے۔ مناسب روشنی توجہ کو بہتر بناتی ہے، آپ کو زیادہ باریکی سے کام کرنے کے قابل بناتی ہے اور آنکھوں پر زیادہ زور نہیں پڑتا۔ درکار روشنی کی مقدار کا انحصار کام کے طرز اور کام کی جگہ پر ہوتا ہے۔ قدرتی روشنی کو ہمیشہ فوقیت دی جاتی ہے، پھر بھی مصنوعی روشنی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ روشنی کی تیزی کو کام کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر باریکی کا کام کرتے ہوئے زیادہ تیز روشنی درکار ہوتی ہے۔ قانون بھی کام کے مطابق ہلکی روشنی کا مشورہ دیتا ہے، لیکن ذرا تیز روشنی آئیڈیل رہتی ہے۔ عمر کے ساتھ نظر کمزور ہو جاتی ہے، لہٰذا بوڑھے لوگوں کو تفصیلی کام کرتے وقت طاقتور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی کی براہ راست شعاع اور اس کے انعکاس دونوں سے بچنا چاہیے۔ روشنی اور اندھیرے کے درمیان کنٹراسٹ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سائے اور گہرا روشن اور تاریک کنٹراسٹ آنکھوں پر زور ڈالتا ہے۔ عمر اور گرد مصنوعی روشنی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ نئے لیمپ زیادہ روشنی دیتے ہیں۔ عام روشنی کے ساتھ ممکنہ مقامی روشنیاں ایک اچھا حل ہیں۔ روشنی کی تیزی کام کی نوعیت کے اعتبار سے مجوزہ قانونی تقاضے پورے کرتی ہو۔ زیادہ اونچے درجے کی آواز کے سبب متلی، سر درد اور یہاں تک کہ معدے اور آنتوں تک کی تکالیف پیدا ہو سکتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ عارضی یا مستقل سماعتی نقصان ہو سکتا ہے۔ مزید برآں یہ ابلاغ میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ زیادہ اونچا شور آپ کو ساتھیوں کی طرف سے کسی اعلان یا تنبیہ کے سننے میں حارج ہو سکتا ہے۔ ہاتھ، بازو یا جسم کے ارتعاش کا سامنا بھی پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اس موضوع پر مزید معلومات شور کے باب میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ارگونامکس کے نقطہ نظر سے کام کے لیے بہترین موسم کا چناؤ بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا معتدل ماحول جس میں کارکن کو نہ زیادہ گرمی لگے اور نہ زیادہ سردی۔ درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ اتصالی حرارت، نمی اور ہوا کی رفتار موسم کی حالتوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہوا میں 40 سے 60% نمی مناسب قرار دی جاتی ہے۔ ہوا کی رفتار میٹر فی سیکنڈ میں ماپی جاتی ہے۔ گرما میں ہوا کی رفتار 0.25 میٹر فی سیکنڈ اور سرما میں 0.15 میٹر فی سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ درجہ حرارت کو ہر وقت ممکنہ آرام دہ سطح پر رکھیں۔ آرام دہ سطحیں 20 اور 24 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہیں۔ اگر درجہ حرارت کو ان آرام دہ سطحوں پر رکھنا ممکن نہ ہو تو اضافی اقدامات درکار ہوتے ہیں۔ کام اور آرام کے وقفے میں توازن ہونا چاہیے۔ مناسب مقدار میں پانی پئیں اور ممکنہ مناسب کپڑے پہنیں۔ اور آخر میں سورج کی براہ راست روشنی اور تیز ہواؤں سے خود کو بچائیں۔ خیال رکھیں، کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ جسمانی کام کرتے ہیں۔ اس صورت میں آرام کے مختلف درجے لاگو ہوتے ہیں۔ ساکت دباؤ پٹھوں کے مستقل کھنچے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، مثلاً کسی بٹن کو طاقت لگا کر دبائے رکھنا، ایک ہی پوزیشن میں ساکت بیٹھے رہنا۔ اس کے ممکنہ اثرات میں خون کے بہاؤ میں رکاوٹ شامل ہے جو جسم کے مختلف اعضاء کو سن کرنے کا باعث بنتی ہے۔ دیگر نتائج شدید تھکاوٹ، پٹھوں کا درد اور کھچاو۔ متحرک دباؤ پٹھوں کی حرکت سے پیدا ہوتا ہے جب انہیں بار بار اکڑایا اور ڈھیلا چھوڑا جائے۔ متحرک دباؤ کی مثالیں چلنا اور رکنا، اٹھانا اور لے جانا، کھینچنا اور دھکیلنا ہیں۔ اس قسم کا دباؤ خرابی صحت جیسے تھکاوٹ، پٹھوں کا درد،
دل اور خون کی شریانوں میں ٹوٹ پھوٹ اور جوڑوں کی شکست و ریخت کا باعث بنتا ہے۔ جسمانی دباؤ ساکت اور متحرک دباؤ کام کے دوران جسمانی حالت، حرکت اور طاقت کے استعمال کے باہمی اشتراک سے پیدا ہوتے ہیں۔ کام کرتے ہوئے لگاتار بیٹھنے اور کھڑے ہونے، جھکنے، ارتعاش کا سامنا کرنے، بار بار دہرائی جانے والی حرکات یا جسمانی مشقت جسم پر بہت زیادہ دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ کام میں وقفے پٹھوں اور دوران خون کو اعتدال پر لاتے ہیں۔ وقفوں کے دوران ان پٹھوں کو استعمال نہ کریں جو بھاری کام سر انجام دیتے وقت استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کام بیٹھ کر کرنے کا ہے تو آپ مثال کے طور پر سیدھے کھڑے ہو جائیں یا ادھر ادھر چکر لگا لیں۔ اگر آپ بھاری اوزان منتقل کرتے ہیں تو صحیح جسمانی زاویہ استعمال کریں اور وقفوں کے دوران اپنے بازوؤں کو آرام دہ حالت میں رکھیں۔ بہت سے پیشے وزن اٹھانے اور منتقل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ اکثر کمر اور جسمانی تکالیف کا باعث بنتا ہے۔ ان تکالیف کا خطرہ صرف وزن اٹھانے پر منحصر نہیں، بلکہ کام، ماحول اور آدمی بھی اس میں شامل ہیں۔ عمر، صنف، جسمانی ساخت، بدن کی مضبوطی، ٹریننگ اور اٹھانے کی اچھی تکنیک کا عمل میں لانا تمام چیزیں شامل ہیں۔ سپروائزر اٹھانے کی ٹیکنیک کی ٹریننگ دینے، اٹھانے کے مناسب آلات استعمال کرنے کی ترغیب دینے اور اٹھانے کا کام مختلف ورکروں میں تقسیم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ورکروں کو کام کی رفتار خود متعین کرنے دیں اور مناسب وقفے دیں۔ ایک سپروائزر کی حیثیت سے آپ کو چاہیے کہ کمر درد کی شکایات اور زخمی کر دینے والے عوامل پر نظر رکھیں۔ یہ عوامل وزن، کام، ماحول اور آدمی سے متعلق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وزن خود ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، لیکن دیگر عناصر جیسے کہ پیمائشیں، کسی وزن کے بڑے بکس کو منتقل کرنا اتنے ہی وزن کے چھوٹے بکس کو منتقل کرنے کی نسبت زیادہ دشوار ہے۔ وزن کی ساخت جسے پکڑنا مشکل ہو اور مرکز ثقل یعنی غیر متوازن وزن، ایسا کام جو کثرت سے کیا جائے جیسے وزن دور تک لے جانا پڑے اور کام کرنے کی تیز رفتار کمر کے زخمی ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے، خاص کر زیادہ فاصلہ اور کام کی تیز رفتار۔ یہ اس صورت میں بھی خطرناک ہے اگر وزن کندھوں کی اونچائی تک اٹھا کر جسم کے اوپری حصے کو موڑنا پڑے۔ آپ کے کام کا ماحول بھی کمر کی تکلیف کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر حرکت کرنے کی جگہ محدود ہو، فرش خستہ حالت میں ہو یا وزن کی اونچائی گھٹتی بڑھتی رہے۔ آخر میں آدمی کا خیال رکھنا پہلی ترجیح ہے۔ کیا یہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے وزن اٹھانے کی تربیت حاصل کی ہے؟ کیا آدمی جسمانی طور پر مضبوط ہے یا نہیں؟ کیا آدمی کثرتی بدن رکھتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ آدمی ہے یا عورت؟ جوان یا بوڑھا؟ زیادہ عمر کے ورکر کمر کی تکالیف کا جلد شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ دفتر یا کاؤنٹر پر سارا دن بیٹھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ آپ کسی جسمانی دباؤ میں نہیں ہیں، لگاتار بیٹھنا صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ کو بار بار حرکت کرنی چاہیے، اپنی پوزیشن تبدیل کرنی چاہیے، آگے پیچھے چکر لگائیں اور بیٹھنے کا صحیح انداز اختیار کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کی اوپری ٹانگیں کرسی کی سیٹ کا مناسب سہارا لیے ہوں اور آپ کی کمر کرسی کی ٹیک کے ساتھ حرکت کرتی ہو۔ کرسی کے ہتھوں پر بازوؤں کو ٹکائیں اور کندھے ڈھیلے کریں۔ کچھ مخصوص حالات میں بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر کام کرنا زیادہ مناسب رہتا ہے۔ ایسا ان حالات میں ہوتا ہے کہ ٹانگوں کے لیے جگہ کم ہو، ورکر کو بار بار اٹھنا پڑے، ہاتھ زیادہ دور تک کھینچنا ہو، یا کام کے لیے قوت کا زیادہ استعمال کرنا ہو، اور یا نیچے کی طرف زیادہ قوت لگانا مقصود ہو۔ اگر آپ کو کھڑا ہو کر کام کرنا پڑے تو ایک سٹینڈ سپورٹ کام میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ سٹینڈ سپورٹ جسم کا 60% وزن سنبھال لیتی ہے، اس طرح یہ وزن ٹانگوں پر نہیں پڑتا۔ ذہنی دباؤ کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے، جیسے کام کا دباؤ، کام اور کام کرنے والے کی طاقت کے درمیان تناسب، کام کا ماحول، ادارہ، بنیادی ڈھانچہ، ارد گرد کا شور۔ اگر یہ عوامل کام کرنے والے کے ساتھ میل نہ کھاتے ہوں تو دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ دباؤ کا نتیجہ توجہ بڑھ جانا، ڈپریشن، تھکاوٹ، گھبراہٹ اور غلطیوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بدترین صورتحال میں دباؤ آدمی کو مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جذباتی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کام کی جگہ پر لوگوں کا ناپسندیدہ رویہ متاثر ہونے والوں کو شدید نفسیاتی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ذہنی دھچکا اکثر اوقات جسمانی تکلیف سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ لہٰذا مالکان اور سپروائزرز کو چاہیے کہ نازیبا رویوں کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائیں۔
नापसंदीदा रवैये में गुस्सा और मारधाड़, हाथ का मजाक और जिनसी तौर पर हरासा करना शामिल है। आजिर कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद होता है कि नापसंदीदा रवैये के हवाले से मुख्तलिफ कवायद लागू करे। पहले वो एक जायजे का एहतमाम करे और इस बात का तयन करे कि नापसंदीदा रवैये को रोकने के लिए किस तरह के इक़दाम ज़रूरी हैं। वो मामले के नफ्सियाती पहलुओं पर किसी माहिर, मुमकिन तौर पर किसी काउंसलर से रुजू करे जो शिकायत की जांच करेगा और मुनासिब इक़दाम उठाने का मशवरा देगा। आजिर को चाहिए कि शिकायत को जांचने के लिए कोई तरीक़ाकार वज़ा करे और मुतासिर हो सकने वालों की मदद के लिए कानून लागू करे।